مولانا صاحب کی بات کرنا بڑا ضروری ہے ارون صاحب. انہوں نے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ استعفے اور الیکشن ان حالات میں کچھ مشکلات ہیں. کیا مطلب؟ استعفے اور الیکشن میں کچھ مشکلات ہیں، یعنی کہ بات پارلیمنٹ کے اندر ہی رہے گی. نہیں مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے، یہ کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں مگر نون لیگ دعویٰ کری 2022. اچھا ایک سال سے میں کہہ رہا ہوں، میری تو بات آپ مانتے نہیں ہیں. ہارون صاحب مولانا صاحب بڑی بڑے دعوے، بڑی بڑی دھمکیاں حکومت کو دے دی. دیکھیے میں مولانا دیکھیے کوشش وہ کرتے رہیں گے کہ بھائی عمران خان چلے جائیں، اور نواز شریف صاحب نے تو بحرین سے بھی بات کی، قطر سے بھی بات کی، اور ممکنہ امریکیوں سے بھی بات کی. وہ جب وہ گئے تھے مشرف کے دور میں تو عرب ممالک، لیبنان کے وزیر اعظم، سعودی عرب کے بادشاہ ملک اور امریکی صدر کی وجہ سے گئے تھے نا، ان کے ذریعے سفارش سے. تو ابھی وہ کوشش کریں گے. مشکل نظر آتا ہے کس طرح، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ میرے حق میں فیصلے کراؤ عدلیہ سے. اسٹیبلشمنٹ کیسے فیصلے؟ اسٹیبلشمنٹ ججوں سے کہے گی کہ نواز شریف کے سارے مقدمات جو ہے وہ سرد خانے میں ڈال دو اور ان کے حق میں فیصلے کر دو. یہ کسی کی کیپیسٹی نہیں ہے. چیف جسٹس کون ہے اس ملک کا؟ چیف کون ہے؟ گلزار صاحب. گلزار صاحب کو کوئی کہے گا کہ فیصلہ کر دو اور وہ کر دیں گے؟ گلزار صاحب کسی کی سنتے ہیں؟ ویسے مولانا صاحب نے جب سے کے پی کے اندر سیٹیں زیادہ لی ہے کانفیڈنس بڑا کراچی میں جو انیشیٹو لیے اس کی کتنی مخالفت کی گئی. رانا شمیم کے معاملے میں ہیومن رائٹس کمیشن، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، یہاں اپنا جو تنظیمیں ہیں سی پی این ای، کس نے دباؤ نہیں ڈالا؟ ویسے ہارون صاحب مولانا صاحب کا کانفیڈنس بہت زیادہ ہائی ہے جب سے کے پی کے اندر انہوں نے سیٹیں زیادہ لی. وہ طالبان آ گئے، کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے نا. غبارے میں زیادہ ہوا بھر جائے تو کبھی کبھی سوئی بھی لگ جاتی ہے. کانفیڈنس عمران خان صاحب کا بھی آسمان کو چھو رہا تھا، ختم ہو گیا نا. بھٹو جو ہے وہ خلا میں پرواز کرتے تھے اور زرداری صاحب کہتے تھے میں ہوا میں اڑتا ہوں عقاب کی طرح، اور پہلے سے مجھے واقعات کا علم ہو جاتا ہے، میری تیسری آنکھ ہے. یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں، مطلب یہی تھا. ٹھیک ہے، وہ سب کے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے. چلیے بریک کی طرف میں چلتے ہیں. میں آخری بات کہہ دوں، یہ جتنے پلیئر ہیں نا، جتنے سیاسی پلیئرز کی بات کر رہے ہیں نا، جتنے بڑے پلیئرز ہیں، اچھا سب دریوزہ گر ہیں، بھیکاری ہیں. کل محکدہ کرند زیرک نے کہا ہمارے شہر کا والی گدائے بے حیا، تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے، کس کی اریانی نے بخشی ہے اسے زریں کوا، اس کے آب لالا گوں کی خون دہکاں سے کشید، تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا. یہ میں نے نہیں کہا، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے. اس وقت کوئی پلیئر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنی مرضی کر سکے. سب دریوزہ گر ہیں، سب ایک دوسرے پہ نثار کرنے پہ مجبور. ٹھیک ہے، چلیے اس کے ساتھ ہی بریک لے لیتے ہیں. مگر اس سال کے حوالے سے 2022 کے حوالے سے چل رہی ہے بات، تو کیا بڑے اہم واقعات رونما ہو سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جیسے کہ میں نے کہا کہ سال 2022 بڑا ہنگامہ خیز ثابت ہونے والا ہے، اور اس کے ہنگامے کون کون سے ممکنہ طور پر پیش آ سکتے اس سال میں، اس پہ بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار عدنان عادل صاحب ایک مرتبہ پھر سے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں. بے حد شکریہ عدنان عادل صاحب. مجھے یہ بتائیے گا اس سال کے کچھ ہنگامے تو ہارون صاحب نے بتا دیے، اور کون کون سی بڑی تباہی یا بڑی قیامت آنے والی ہے اس سال میں؟ قیامت تو نہیں، لیکن یہ کہ ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جس کے پاکستان کی سیاست پہ بہت اہم اثرات ہوں گے. مثلا 18 جنوری کو وہ کیس کی سماعت شروع ہوگی جس میں مریم نواز نے اپنی جو سزا ہے ایون فیلڈ ریفرنس میں کہ جو لندن میں فلیٹس تھے اس پہ جج محمد بشیر نے 2018 میں ان کو سزا سنائی تھی 7 سال قید کی، اور 1 سال کہ انہوں نے نیب سے تعاون نہیں کیا تو 8 سال سزا ہو جاتی ہے. تو اس کے خلاف انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بینچ ہے محسن اختر کیانی صاحب جسٹس اور جسٹس عامر فاروق صاحب، وہ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. اور اس میں یہ اب اس بات کا امکان ہے کہ مریم اگر وہ کیس کی سماعت ہوتی رہے تو شاید مریم کی سزا جو ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی جو احتساب عدالت نے ان کو سزا سنائی تھی وہ فیصلہ ریورس ہو جائے. امکان ہے، کیونکہ یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ان کی ضمانت لی ستمبر 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ایک 42 صفحے کا فیصلہ اس میں لکھا اور بہت تفصیل سے، جس میں کیس کے میرٹ کا بھی ذکر ہے. تو اس سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ مریم کے خلاف جو نیب کا کیس ہے وہ کسی حد تک
کمزور ہے، اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ جو پراپرٹی لنڈن میں ان کے والد صاحب کی تھی، جس پہ نیب کہتی ہے کہ ان کے والد صاحب کی تھی، اس کو چھپانے میں انہوں نے اس کی مدد کی. تو ایک جسٹس صاحب نے نیب کے وکیل سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ جب اگر باپ کوئی جائیداد چھپاتا ہے تو بیٹی کیسے قصوروار ہو گئی، اور کیا مریم اس کی بینیفیشل اونر ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ اس میں اس بات کا امکان ہے کہ مریم کی سزا جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. اگر ایسا ہو گیا تو یہ ایک بڑا واقعہ ہوگا، کیونکہ اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پہ پڑیں گے. مریم جو ہیں وہ اہل ہو جائیں گی الیکشن لڑنے کے لیے، ان کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی، نون لیگ کی پوزیشن سیاسی طور پہ مستحکم ہوگی، ان کے بیانیے کو تقویت ملے گی، اور پارٹی پہ مریم کی گرفت بڑھ جائے گی. شہباز شریف کے مقابلے میں وہ زیادہ مضبوط پوزیشن کے ساتھ پارٹی کو لیڈ کر سکیں گی. لیکن اگر یہ فیصلہ ان کے خلاف آ گیا، ان کی سزا برقرار رکھی گئی، تو پھر ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ خاصا تاریک ہو جائے گا، اور مسلم لیگ کے بیانیے کو بھی ایک ایسے وقت میں جبکہ الیکشن بھی قریب ہیں تو ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا. تو اب امکان یہ ہے کہ یہ اگر کیس کی ہیئرنگ شروع ہو گئی اور بار بار ڈیلے نہ ہوا جیسے کہ پہلے ہوتا رہا ہے، تو پھر یہ 1-1.5 مہینے کے اندر اس کا کوئی فیصلہ آ سکتا ہے جس کے ملک کی سیاست پہ گہرے اثرات ہوں گے. دوسری ایک بات جو بہت کہی جا رہی ہے، خاص طور سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نئے صدر جو ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے پاس ریفرنس لے کے جائیں گے کہ وہ انٹرپریٹ کرے کہ جو آرٹیکل 62(1)(f) ہے، جس کے تحت نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا گیا، یہ تاحیات نااہلی ختم کی جائے اور اسے 5 سال تک محدود کیا جائے. تو اول تو یہ ہے کہ یہ بات پہلے بھی اٹھائی گئی تھی، کیونکہ جہانگیر ترین کو بھی تاحیات نااہل کیا گیا تھا، نواز شریف کو بھی، اور کچھ لوگ بھی ہیں. تو ان سب نے مل کر سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ یہ تاحیات نااہلی جو ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور کچھ ایسے انہوں نے دلائل دیے تھے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو شاید 5 سال تک لایا جائے گا. ٹھیک ہے، آخری میرے پاس 30 سیکنڈ نہیں، لیکن یہ تو ایک گمان ہے، لیکن اس کا چانس بہت کم ہے. اگر ہو گیا تو یہ پھر تو نواز شریف جو ہے وہ بہت بڑے ہیرو بن کے آ جائیں گے، اور پھر تو ان کو سنبھالنا ذرا مشکل ہوگا. لیکن اس کا امکان کم ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے جو متفقہ فیصلہ دیا ہے وہ ریورس ہو جائے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. بہت ناز صاحب، جس طرح کہ عدنان صاحب نے بات کیا ارون صاحب، مگر کچھ صحافتی تنظیمیں بھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. وہ اتنا واویلا کس بات کے لیے مچا رہی ہیں؟ وہ تو دیکھیے نا، یہ ٹریڈ یونین ہوتی ہے، اخبار نویس مجھا دیا بہن ہوں نے، بھینس کی بہن ہوتی ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود جیل گئے جی، اقرار الحسن کے خلاف کارروائی ہوئی، خواجہ سعد رفیق نے کی. ابھی ARY اور بول ٹی وی کے لوگوں پہ حملہ ہوا، اس پہ یہ ساری انجمنیں اور سب لوگ کیوں خاموش رہے؟ یہ آپ کے سوال کا جواب. چلیے اس کے ساتھ ہی میں کلوزنگ کی طرف بڑھی. بہت شکریہ ارون صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.